چلیے آج ہم ایک ایسے سفر پر چلتے ہیں جس کی ہر منزل صبر، استقامت اور معافی کی ایک لازوال داستان سناتی ہے۔ یہ کہانی ہے پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں ہمارے لیے گہرے سبق پوشیدہ ہیں۔ یہ جو خیال ہے نا کہ جب کوئی ٹھکرا دے تو صبر کرنا ایک عظیم تقدیر کی طرف لے جاتا ہے، یہ بات تاریخ کی سب سے با اثر زندگی میں ہمیں بہت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ کھو دینا ہی دراصل کچھ بہت بہتر پانے کی شروعات ہوتا ہے۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے مکہ کی سرزمین سے۔ ایک بچہ جن کا نام محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب تھا، جو آگے چل کر نہ صرف اسلام کے آخری پیغمبر بنے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک روشن مثال بھی بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کو دیکھیں تو وہ صدموں سے بھری تھیں۔ پیدائش سے پہلے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پھر 6 سال کی عمر میں والدہ بھی جدا ہو گئیں۔ لیکن شاید یہی وہ مشکلات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر معمولی کردار کو تراش رہی تھیں، انہیں آنے والی عظیم ذمہ داریوں کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ نبوت کے اعلان سے بہت پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم، وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ایمانداری کی وجہ سے الامین یعنی قابل بھروسہ اور الصادق یعنی سچا کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ القاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی مضبوطی کی سب سے بڑی گواہی تھے۔ چلیے اب اس لمحے کی طرف بڑھتے ہیں جس نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے شور سے دور غار حرا کی تنہائی میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، اور وہیں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک بالکل نیا مقصد دے دیا۔ فرشتہ جبریل علیہ السلام اللہ کا پہلا پیغام لے کر ظاہر ہوئے۔ اقرا یعنی پڑھو، یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز تھا اور انسانیت کے لیے علم اور روشنی کے ایک نئے دور کا اعلان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لائے وہ اپنی روح میں بہت سادہ تھا، لیکن اس نے اس وقت کے معاشرے کی ہر بنیاد کو چیلنج کر دیا اور ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ اور وہ پیغام کیا تھا؟ خالص توحید کا اعلان کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ صرف ایک کلمہ نہیں تھا، بلکہ انسان کو ہر قسم کی غلامی سے آزاد کر کے صرف ایک خدا کی بندگی کی دعوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی، ظلم اور جہالت کے خلاف آواز اٹھائی اور دعوت کس چیز کی دی؟ انصاف کی، امن کی اور برابری کی، ایک ایسے معاشرے کی جہاں ہر انسان کو عزت اور حقوق حاصل ہوں۔ لیکن اتنے صاف پیغام کے باوجود ہوا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ہی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر نہ سمجھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، اور اسی انکار نے ایک ایسے اہم فیصلے کی راہ ہموار کی جو آگے چل کر ایک روشن مستقبل کی بنیاد بننے والا تھا۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا، کبھی کبھی کسی صورتحال سے دور ہو جانا ہی کسی بہتر چیز کے لکھے جانے کی تمہید ہوتا ہے۔ مکہ سے ہجرت اس کی سب سے بہترین مثال ہے۔ سن 622 عیسوی میں مدینہ کی طرف ہجرت کوئی فرار نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسی جگہ کی طرف منتقلی تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آخرکار پھل پھول سکتا تھا اور ایک نئے انصاف پر مبنی معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکتی تھی۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی مثالی ریاست کی بنیاد رکھی جس نے ثابت کر دیا کہ مکہ میں کیا گیا صبر رائے گاہ نہیں گیا۔ یہ وہی بہتر تھا جو تقدیر میں لکھا تھا، ایک ایسا معاشرہ جو آج بھی دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ وقت گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر بالآخر وہی واپس آیا جہاں سے شروع ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حتمی فتح کسی جنگ کی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، معافی اور رحم دلی کی فتح تھی۔ سوچئے، برسوں کی جلاوطنی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شہر میں فاتح بن کر واپس آئیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسترد کر دیا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کسی بدلہ لینے والے جنگجو کا نہیں، بلکہ امن اور رحمت کے پیغمبر کا تھا۔ اپنی فتح کے سب سے بڑے لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے بڑی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ یہ طاقت تھی ان تمام لوگوں کو معاف کرنے کی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بدترین ظلم کیے تھے، اور یوں معافی کی ایک ایسی مثال قائم کی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ قرآن کی یہ آیت خود اللہ کی طرف سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت کی گواہی دیتی ہے، اور یہی عظیم کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پائیدار وراثت ہے جو آج بھی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آج بھی اربوں لوگوں کے لیے ایک مکمل رہنما ہے، ایک ایسی زندگی جو شفقت، دیانتداری اور رحمدلی سے بھری ہے اور ہمیں ایک بہتر انسان بننے کی ترغیب دیتی ہے۔ اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شہر میں وفات پا گئے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا استقبال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیچھے ایک ایسا عقیدہ اور طرز زندگی چھوڑ گئے جو پوری دنیا میں پھیل گیا اور آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شدید انکار اور مشکل ترین لمحات میں بھی ثابت قدمی، صبر اور ایمان ایک ایسی تقدیر کی طرف لے جا سکتے ہیں جو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر مشکل میں ایک موقع چھپا ہوتا ہے اور ہر آزمائش ہمیں مضبوط بنانے کے لیے آتی ہے۔